अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूरत हूद हम पढ़ रहे हैं और पारा नंबर 12 है। आज हम इंशाल्लाह ताला आयत नंबर 69 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फ़मा लबिथ अन जाअ बिअजलिन हनीद फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम वअवजस मिनहुम खीफ़ा क़ालू ला तख़फ़ इन्ना उरसिलना इला क़ौमि लूत وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا سلام علیکم۔ ابراہیم نے کہا السلام علیکم، پھر جلد ہی ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ بس جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ ان کی طرف کھانے کے لیے نہیں بڑھ رہے تو انہیں پسند نہیں آیا اور ان سے دل میں ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی بیوی کھڑی تھی اور وہ ہنسنے لگی۔ بس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ اسحاق کے بعد یعقوب کی، کہنے لگی ہائے رسوائی، کیا میں بچہ پیدا کروں گی حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ اتعجبین من امر اللہ۔ ہم، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم اہل بیت کے لیے ہیں اور بے شک لائق حمد و ثنا اور بزرگی والا ہے۔ تو پچھلی جو آیات ہیں ان میں تمام انبیاء جو پیغام لے کے آئے اپنی قوموں کو، انہوں نے دیا، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی طرف بلایا، قوموں نے انکار کیا۔ خاص طور پر قوم کے متکبر جو سردار تھے، جو ان کے لیڈرز تھے، ایلیٹ طبقہ تھا، جو پاورفل لوگ تھے اقتدار میں، انہوں نے خوب خوب نبی کی زندگی کو تکلیفیں دیں اور پوری عوام کو جو ہے وہ اپنے پیچھے لگا لیا، غلط راستوں کے اوپر چلے۔ اور ایونچولی کیا ہوا کہ انہوں نے نبی کو ادھر بستی سے نکالنے کی اسکیم کی یا پھر ان کو قتل کرنے کی جس کے نتیجے میں الٹا جو ہے وہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر ہی عذاب آیا، جو کفار تھے جو نبی کی مخالفت کر رہے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ باری آتی ہے قوم ہود کی، قوم لوط کی، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتا دیا گیا کہ جب وہ فرشتے جن کو کہ عذاب کے لیے بھیجا گیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، وہ پہلے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ چونکہ ہیومن فارم میں تھے، حضرت ابراہیم کو تو معلوم نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں، تو فوراً جیسے ہی وہ آئے، اب وہ ایک ٹریولرز لگ رہے تھے کہ یہ سفر کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس لیے ان کے ہر کام میں آپ کو ایکسلنس نظر آئے گی، بہت ہائی لیول کی جو ہے وہ آپ کو ان کے اخلاق میں، ان کے کردار کے اندر عادات نظر آئیں گی۔ تو اب ان کے پاس فرشتے انسانی صورت میں آ رہے ہیں جن کو وہ جانتے تک نہیں ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بچہ، یعنی گائے کا ایک ینگ گائے جو ہے، آپ سوچیں وہ پوری کی پوری اس کو بھون کے لے آتے ہیں، اس کو روسٹ کر کے لے آتے ہیں سالڈ۔ آپ سوچئے کہ آ، وہ دونوں وہاں پر رہ رہے ہیں، اور مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی زبردست ان کی مہمان نوازی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی آئے ہیں اچھا چلے جائیں گے، ان کو کوئی چلو پانی وانی بس دے دیتے ہیں، لے ان کو حضرت ابراہیم نے فوراً جو ہے وہ کھانے کا انتظام کیا کہ یہ بھوکے ہوں گے، آ رہے ہیں، اور بہترین جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہو سکتا تھا وہ کھانے کا انتظام کیا۔ لیکن ان کو ایک شوق لگا، اور وہ کیا شوق تھا کہ وہ جو ان کے ہم مہمان آئے ہیں وہ اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے۔ اب دیکھیں ایک روسٹڈ بچڑا اگر کسی ٹریولر کے جو بھوکا ہے اس کے آگے آئے گا تو وہ تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ ضرور کوئی بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ اس علاقے کا یہ ٹرینڈ تھا کہ اگر کوئی ٹریولر آیا ہے اور وہ آپ کے پاس کھانا نہیں کھا رہا، اس کا مطلب ہے وہ بری انٹینشن سے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اتنا جو ہے وہ مورلز اینڈ ایتھکس تو ادھر ڈاکوؤں کے پاس ہوتے تھے کہ جن کو لوٹنا ہوتا تھا یا جن کو قتل کرنا ہوتا تھا ان کے پاس سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو اب یہ ڈر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان سے جو ان کا ڈر ہے وہ دیکھ کے جو ہے وہ ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ یو نو مطلب یہ اس انٹینشن کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ تو اب فرشتوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اچانک سے ان کا یہ ریاکشن چینج ہو گیا ہے، وہ بہت خوش تھے اور اب ان کے اندر بالکل ایک ڈفرنٹ سی وہ نظر آ رہی ہے، ایک خوف نظر آ رہا ہے، ایک ڈر نظر آ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا فرمایا کہ آپ نہ ڈریں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سارا جو سچویشن ہو رہی تھی، ظاہر ہے ایک پریشانی کی سٹیٹ تھی پہلے، تو ان کی جو بیوی تھی حضرت ابراہیم کی، حضرت سارہ، وہ دروازے میں کھڑے ہو کے وہ سارے معاملات دیکھ رہی تھیں، اور جب ان کو یہ پتہ چلا نمبر ون کہ وہ فرشتے ہیں، پھر نمبر ٹو کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ قوم کتنی زیادہ بری حرکتیں کر رہے ہیں، خراب کام کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر ان کی ہنسی نکل گئی، ایک طرح سے ہنس پڑی وہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کی طرف جو نظر پڑی فرشتوں کی، تو انہوں نے وہ خوشخبری پھر ان کو دی، اور کس کی؟ کہ ان کے یہاں بیٹا ہوگا، اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا پیدا ہوگا، یعنی وہ آگے سے ان کی جو نسل ہے وہ کس طرح بڑھے گی۔ تو وہ کیا کہنے لگی کہ وہ تعجب کرنے لگی، حیران ہو گئی کہ میں تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرا تو شوہر بھی اتنا زیادہ بوڑھا ہے، کوئی 80 سال کے قریب تو ان کی عمر تھی، بہت زیادہ بوڑھی تھی، اور 100 ایئرس کے قریب تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی، یا اس سے بھی زیادہ، تو کافی زیادہ ایجڈ تھے دونوں۔ اور فرشتوں نے جو ایک بات کہی کہ آپ اللہ کے فیصلے پہ کیسے تعجب کر سکتے ہیں۔ تو کئی دفعہ انسان اپنے نظروں سے بہت سے میریکلز دیکھ کے بھی جو ہے نا، وہ کئی دفعہ کوئی ایسی بہت بڑی خبر اس کو ملتی ہے کہ اس پہ بھی وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اب یہ وہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ باغ بن گئی، اتنا خوبصورت، یعنی ٹھنڈی ہو گئی، اور کیسے کیسے معجزات ہوئے، لیکن پھر بھی وہ تعجب کر رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور فرشتے جو ہیں وہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ جو جواب ہے سلام کا، یہ وہ دے رہے ہیں بالکل شروع میں جب وہ آئے تھے، تو انہوں نے سلام کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا تھا۔ تو اب جیسے ہم سلام کا elongated جواب دیتے ہیں، لمبا جواب دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہاں پر انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ اب یہ جواب دیا، اور اس کے اندر حضرت سارہ علیہ السلام بھی شامل ہیں، جن کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر ہوں، پورے گھرانے کے اوپر ہوں، اور ایک طرح سے آگے آنے والی ان کی جنریشنز کو بھی یہ دعا دے دی۔ اور پھر یہ کہ خاص طور پر اب جب کہ انہوں نے خوشخبری دے دی ہے، اور ایک وہ جو خوف ہے وہ چلا گیا ہے، تو یہ جو گڈ نیوز ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر دعا بھی کی، فرشتوں نے دعا بھی دے دی ان کو۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب۔ بس جب ابراہیم کے دل سے ڈر نکل گیا اور انہیں خوشخبری مل گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار، درد مند اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو ایک دم سے خیال آیا کہ اگر لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کے پاس جا رہے ہیں، تو پھر تو یہ ضرور عذاب لے کے جا رہے ہوں گے، اور پھر لوط علیہ السلام کا کیا بنے گا؟ تو پھر ان کے لیے جو ہے ان کی قوم کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پھر قوم تو ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اے ابراہیم، آپ اس معاملے میں نہ پڑیے، آپ کے رب کا حکم آ چکا، اور بے شک ان پر عذاب آ کر رہے گا جسے روکا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ پریشان اور بے قرار ہو گئے، اور کہا یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ اب یہ کیوں پریشان اور بے قرار ہو گئے؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرشتوں کو پہچانا نہیں تھا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے،
اور ڈیفینیٹلی بہت ہی اچھی شکل کے ہوں گے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام خاص طور پر ان کا آتا ہے کہ وہ اپنے دور کے سب سے خوش شکل، سب سے ہینڈسم مرد کی شکل میں آتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے تو یہی ہوتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے تو وہ بہت خوش شکل اور ہوں گے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو دیکھ کے اتنے وہ ہوئے کہ یہ کوئی بہت اسپیشل ٹریولرز ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچڑا ہی لے آئے ان کے۔ اور جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ خوش شکل ہی ہوں گے، جو لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ بہت خراب حرکتیں کرتی ہے مردوں کے ساتھ، خاص طور پر اچھی شکل کے، اچھے جو ڈیل ڈول کے مرد ہوتے ہیں۔ تو وہ قوم جو ہے پھر کیا کرے گی، اور ان کا جو خوف تھا وہ سچ ثابت ہوا، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ پہلے ہی سے برائیاں کرتے آ رہے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس تم ان اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کو چھیڑ کر یا میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ تو اب یہ جو قوم کے لوگوں کو بھی یہ نہیں سمجھ میں آئی تھی نا کہ یہ فرشتے تھے، اس لیے وہ ان کو مرد سمجھ کے اور ان کے ساتھ بری حرکت کرنا چاہتے تھے اور لے جانے کے لیے آئے تھے۔ تو اب کیا ہوا، انہوں نے کہا، تم جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں، اور ہم تو جو چاہتے ہیں اس کا تمہیں خوب پتہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے۔ لوط نے کہا، کاش مجھے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے طاقت ہوتی، یا تم سے نمٹنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ پر دست درازی نہیں کر سکتے۔ بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے یہاں سے نکل جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی کو وہ عذاب لاحق ہو کر رہے گا جو انہیں لاحق ہوگا، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ الیس الصبح بقریب، کیونکہ یہ بہت رات اندھیری ٹائپ کی آپ دیکھیں، اور ڈپریشن والی، جس کے اندر حضرت لوط اتنے تکلیف میں تھے، اذیت ان کو تھی کہ مینٹل ٹارچر تھا نا، کہ ان کے پاس کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، اور ان کی بیوی بھی جو ہے جو ان کے گھر میں رہتی تھی، ان کے ساتھ تھی، جس کو کا چاہیے تھا کہ ان کو سپورٹ کرتی، وہ بھی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کیونکہ وہ شی واز پارٹ آف دیم، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ڈس آنیسٹی کرتی تھی، کہ وہ ان کے اس کام کو، جو قوم کا گندا کام ہوتا تھا، اس کو برا نہیں سمجھتی تھی، لوط علیہ السلام کے مشن میں شامل نہیں تھی۔ تو اب یہاں پر فرشتے جو ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے جو حضرت ابراہیم کی حضرت لوط علیہ السلام کی وہ دعا تھی، جتنا تڑپ کے انہوں نے مانگا کہ میرے پاس کوئی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا مرد نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں مل کر جو ہے وہ ان سے فائٹ کر سکوں، تو ان فرشتوں نے پھر جو ہے وہ حضرت لوط کو یہ بتایا کہ آپ نے رات گئے جو ہے وہ نکل جانا ہے۔ اب وہ بیوی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے فیملی کی ہی ہے، نکلے کی ساتھ میں، لیکن اشارہ دے دیا کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اور وہ پیچھے کیوں مڑ کے دیکھے گی؟ کیونکہ اس کی ایسوسیشن اس قوم کے ساتھ ہے، اس کا لگاؤ اس قوم کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو یہ ہوگا کہ وہ دیکھے کہ اس کس حال میں ہے قوم۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، بس جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کا اوپری حصہ نیچے کر دیا، یعنی پلٹ دیا، اور اس پر ایک دوسرے کے سے جڑے ہوئے کنکریلے پتھر کی بارش کر دی، جس پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں تھی۔ تو یہ جو اس کے بعد عذاب کے بارے میں آتا ہے، ایک تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور حضرت لوط کو بہت تکلیف ہو رہی تھی نا کہ میں کیسے ان کا مقابلہ کروں، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک وہ کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ جو لوگ مرد جو آئے تھے، جو ان فرشتوں کو لے جانے کے لیے آئے تھے، وہ سب اندھے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ چونکہ ان کے اوپر اس طرح سے یہ پہلا عذاب آیا، وہ واپس پلٹے، لیکن ان کی نیت تھی کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ اب اس میں رات کے وقت جب وہ نکل کے چلے گئے حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کے، تو
پیچھے سے جو ساری کی ساری بستی ہے اس کو حضرت جبرائیل نے فرام یوزنگ ہز ٹپ آف ہز ونگز، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پاور دی ہوئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے صرف اپنی جو پر کی نوک ہے اس کے ذریعے سے پوری کی پوری اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کے اوپر آسمان تک لے کے گئے اور الٹا کر کے نیچے دے پٹخا، اور اس کے بعد کنکر جو تھے، پتھر، ایک ایک بندے کا نام کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا یا اس کے اوپر نشان لگا ہوا تھا کہ کس کے اوپر جا کے یہ پتھر لگے گا، اور اس کی بارش ہو گئی، ٹھیک ہے، اس بستی کے اوپر بارش کر دی گئی۔ اور وہ بستی جو تھی یہ مکہ کے قریب تھی، یعنی مکہ والوں کو پتہ تھا کہ یہ بستی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور وہاں پہ ڈیڈ سی بھی ہے کہ وہاں کوئی چیز آباد نہیں ہوتی، یعنی اتنی سخت عذاب کو وہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے اوپر آیا ہے، لیکن پھر بھی وہ مکہ والے اس سے یعنی وہ نہیں ہوئے، افیکٹ نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں، جو پیچھے مڑ کے دیکھنے سے منع کیا گیا تھا، خاص طور پر وہ کیوں منع کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ جب وہ بستی کو اٹھا کے پٹخا جا رہا تھا تو وہاں ڈیفینیٹلی ان لوگوں کی چیخوں پکار کی آواز آئے گی، کہ وہ جب چیخیں سنیں گے تو مڑ کر نہیں دیکھنا آپ نے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں اس عذاب کا اثر آپ کے اوپر پہنچ جائے۔ اب وہ جو بیوی تھی اس نے تو دیکھا مڑ کر، اور اس کے اوپر وہ اچانک سے آسمان سے پتھر آیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اور اس ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی اطلاع جو ہے وہ بدماشوں کو اسی نے دی تھی، جو برے آدمی تھے قوم کے، تو ان کی بیوی نے ہی جا کے جو ہے وہ قوم کو یہ خبر دی تھی کہ بھئی بہت ہی اچھی شکل کے مہمان آئے ہیں ہمارے پاس، تو تم ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے شعیب کو ان کے بھائی اہل مدین کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لے گا۔ اور میری قوم کے لوگو، تم عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، اور لوگو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر نہ رہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا دیا ہوا حلال مال بچ جائے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور میں تم لوگوں کا نگہبان نہیں ہوں، یعنی تمہارے اوپر کوئی پولیس مین کا کام نہیں کر رہا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب انسان حلال کمائی کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دیتا ہے، اس کو حرام کے ذریعے سے اپنا پیسہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، قوم نے جواب دیا، انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہماری باپ دادا عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ یعنی ہمارے تو مال ہماری مرضی سے ہم اس کو خرچ کریں، ہماری مرضی سے ہم اس کو بیچیں، جو مرضی اس میں کریں، ہمیں کیوں ڈکٹیٹ کر رہے ہو؟ کون ہمیں بتا سکتا ہے؟ یہ تکبرانہ رویہ تھا ان کا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں، بے شک تم تو بڑے ہی بردبار اور سمجھدار ہو، یعنی تم تو الحلیم الرشید بن رہے ہو، بڑے تم سمجھدار قسم کے انسان شو کر رہے ہو اپنے آپ کو کہ تمہارے اندر بڑی وزڈم ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھی روزی دی ہے تو کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تم کو روکتا ہوں اس سے الٹا کرنے لگوں۔ میں تو اپنی طاقت کی حد تک صرف اصلاح کر سکتا ہوں کا ارادہ رکھتا ہوں، اور مجھے توفیق دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ تو ہر ایک کو، وما توفیقی الا باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور اپنے بندوں کو خود جو ہے وہ راہوں کی طرف ایک طرح سے چانسز دیتے ہیں، ایک طرح سے ان کی راہیں کھولتے ہیں، نیکی کے طریقے سجھاتے ہیں، اور یہ ایک توفیق ہوتی ہے، اور ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ کام کر سکیں۔ تو اب لوگ جو ہیں انہوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی امیدیں باندھی ہوئی تھیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا بہت ہی اچھا بندہ ہے، سمجھدار ہے اور نوجوان ہے، یہ ہمارا آگے کو جا کے لیڈ بھی کرے گا اور بڑے بڑے کام کرے گا۔ جب صالح علیہ السلام نے اپنی عقل کو بہتر طریقے پہ لگایا، یعنی اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی تبلیغ میں، تو قوم جو ہے ان سے متنفر ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ
اس اصلاح کرنے کو ان کی برائی سمجھنا شروع ہو گئی کہ تم نے تو ہمارے سارے جو ہے وہ اس میں ملا دیے، ہوپس جو ہے وہ مٹی میں ملا دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنی پیاری انہوں نے بات کی، وما توفیقی الا باللہ، کہ مجھے تو اللہ نے توفیق دی ہے، مجھے تو اس کی جو ہمت اور حوصلہ ہے اور جو چانس ہے اس نیکی کرنے کا، وہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ میں صرف اور صرف اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، علیہ توکلت و الیہ منیب، اور میں اسی کی طرف واپس پلٹتا ہوں، اسی کی طرف جو ہے وہ میں انابت کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ وہی مجھے اس سے نکالے گا، وہی مجھے سکسیسفل کرے گا، کیونکہ چاہے کسی کے اندر کوئی بھی سکلز ہوں، چاہے کوئی کتنا ہی سمجھدار انسان ہو، وائس ہو، لیکن اس کو توفیق صرف اللہ دیتا ہے تو وہ نیک کام کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود سے ہی اپنے آپ میں جو ہے وہ کوئی اچھا کام کر پائے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ کسی کے اندر اللہ تعالیٰ خیر دیکھتا ہے، بھلائی دیکھتا ہے، اس کے اندر لگن دیکھتا ہے، اس کو پھر وہ توفیق دیکھتا ہے۔ جب وہ بندہ وہ کام کرتا ہے، وہ بڑا کام کر کے اس میں سکسیسفل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اچھے اور بڑے کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات، انسان کو یہ چانسز ملتے ہیں۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ بات کا، اس کا اندازہ تھا، اور وہ قوم کو بار بار ہر طرح سے جو ہے وہ صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ هُودٍ وَقَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ تو خاص طور پر صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میری قوم کے لوگوں، میری مخالفت میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھو جس کی وجہ سے تم پر ایسی ہی مصیبت نازل ہو جائے جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہوئی تھی۔ اور قوم لوط کا زمانہ تو، اور ان کا علاقہ تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیتی، نہیں ہم رجم کر دیتے تمہیں۔ کیوں نہیں کر رہے یہ؟ کیونکہ حضرت صالح کا جو خاندان ہے وہ بہت بڑا تھا، سوری، حضرت شعیب کا جو خاندان تھا وہ بہت بڑا تھا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے، سوری، یہ حضرت شعیب کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ٹھیک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ گزر چکا تھا، حضرت شعیب کی بات ہو رہی تھی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اس میں کمی اور زیادتی کرتے تھے، عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی ایک عذاب نازل ہوا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو بالکل قریب میں ہی تھی گزری، اسی لیے اس کا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیتے، یعنی تمہیں رجم کر دیتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے، اور تم نے اسے پس پش ڈال دیا؟ یعنی تم میرے خاندان کو تو بڑا سمجھ رہے ہو۔ بالکل اب یہ دیکھیے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے خاندان سے آئے تھے، قریش سے آئے تھے، اور ان کی ایک اچھی لینیج تھی، اسی طرح سے شعیب علیہ السلام بھی ایک اچھے خاندان سے تھے، صالح علیہ السلام بھی ایک اچھے خاندان سے تھے۔ صالح علیہ السلام کے جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا، کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھی ہوئی تھیں، اسی طرح سے ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ یہ لوگ اپنی قوم کے بہت سمجھدار لوگ تھے، اور ان کو نبی بننے سے پہلے قوم جو تھی وہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ سب جو ہیں وہ قوم میں کوئی بہت امپورٹنٹ کام کریں گے، کوئی بڑا کام کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ دیکھیے صادق اور امین کہا جاتا تھا، وہ اتنے ینگ تھے اور بڑے بڑے فیصلے انہوں نے کیے۔ تو
جب حجر اسود کا بھی واقعہ ہوا تھا تو وہ سب سے پہلے صبح فجر پہ آئے تھے، کیونکہ یہی کہا گیا تھا جو سب سے پہلے ادھر آئے گا تو اس وہی فیصلہ کرے گا کیا کرنا۔ تو اب اتنے اعلی مقام کے اوپر یہ لوگ تھے اپنی قوم کے اندر، اپنے اور قوم جو ہے وہ دیکھیں نا، خاندان کے ڈر سے ان کو نہیں ٹارچر کر رہی، اللہ کا ڈر نہیں ہے، خاندان کا ڈر ہے کہ بھئی خاندان والے جو ہے وہ ہمیں وہ کریں گے۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خاندان کی بھی پھر انہوں نے فکر نہیں کی تھی، اور 12 قبیلے اور کتنے کون کون اس میں سے اسیسنز آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ اور یہ واقعات بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا ایک یہ وجہ بھی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو جائے کہ سارے انبیاء کے ساتھ یہی کیا گیا، سارے انبیاء کی قوم جو ہے ان کی دشمن ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ وہ خاص طور پر قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم جو ہے وہ لیول نہیں دے رہی ہے جو کہ دینا چاہیے۔ ہم؟ تو شعیب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے؟ ہم؟ یعنی خاندان کی تمہیں زیادہ فکر ہے، میرے اللہ کی نہیں ہے، اور تم نے اسے پس سے پش ڈال دیا، اللہ کو اگنور کر دیا۔ بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور میری قوم کے لوگوں، تمہیں اپنی جگہ جو کرنا ہے کیے جاؤ، میں بھی اپنے دین یعنی دین و عقیدہ کے مطابق عمل کرتا رہوں گا۔ تم لوگ ان قریب جان لو گے کہ کس پر رسوا کو عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب کا آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے مسلمان ساتھیوں کی نجات دی، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، بس وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے کہ گویا وہ ان گھروں میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہیے کہ قوم مدین کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور روشن دلیلیں یعنی روشن نشانیاں اور میریکلز دے کے بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ بس انہوں نے فرعون کی راہ کی اتباع کی، یعنی فرعون کو ہی فالو کیا۔ سارے جو سردار تھے فرعون کے، جو ایلیٹ طبقہ تھا، حالانکہ فرعون کی راہ صحیح نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے چلے گا اور انہیں جہنم رسید کرے گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہوگی جہاں وہ لوگ پہنچا دیے جائیں گے۔ تو ہر قوم اس کا پتہ چلا کہ جو یہ بد کردار لوگ ہوں گے، جو ایلیٹ طبقہ ہے، جن کو وہ فالو کر رہا ہے، جن کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ انہی کو لے کے جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ لوگوں کے پیچھے اپنے عقیدہ خراب کر لیتے ہیں، اپنی دنیا خراب تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن یہ پتہ چلا کہ وہ آخرت میں بھی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے، کہ پیچھے پیچھے آگ کے اندر ہی کود پڑیں گے۔ اور یہ کوئی جو ہے نا، کسی کا اپنا اس کے اندر اختیار نہیں ہوگا، یہ بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی کہ وہ جن کو فالو کرتے تھے انہی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ انجام ہوگا، اور ان کو آگ کے اندر جھونکا جائے گا، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت برسے گی۔ وہ بہت ہی برا ایک عطیہ ہوگا جو انہیں دیا جائے گا، یعنی بہت برا اس کا انجام ان کو دیا جائے گا۔ بستیوں کی ایک چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ پر جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو وہ معبود جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ بھی انہیں نہیں دیا گیا۔ اور آپ کا رب جب ظالم بستیوں کی گرفت کرتا ہے، یعنی جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بستی تو ظالم نہیں ہو سکتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں جو کہہ رہے ہیں نا ظالم بستی، میننگ کہ ظلم کرنے والے لوگ اس میں بستے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بستی اس ظلم سے مشہور ہو جاتی ہے، اس گناہ سے مشہور ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بستی ظالم تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اور آپ کا رب جب ظالم بستیوں کی گرفت کرتا ہے، نہیں ان کو پکڑتا ہے، ان کو عذاب دیتا ہے، تو اس کی گرفت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی گرفت بڑی دردناک اور شدید ہوتی ہے، نہیں پھر عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ بے شک اس برے انجام میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور جس کا تمام اہل محشر مشاہدہ کریں گے، اور ہم ایک مقررہ وقت تک اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آ جائے گا کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کرے گا، بس ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ تو جو لوگ بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں وہ چیخیں گے اور دھاڑے ماریں گے، جب تک آسمان اور زمین رہے گی اسی میں ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب اپنی مرضی سے کسی کو نکال دے، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے، نہیں اچھے لوگ ہوں گے، نیکی کے راستے پر ہوں گے، ان کی جگہ جو ہے رہائش کی وہ جنت ہوگی، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جنت میں رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، یعنی جو اچھے کاموں میں رہیں گے، نیکی کرتے رہیں گے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، کہ جب تک آسمان اور زمین رہے گی اسی میں رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب جو چاہے، یہ اللہ کا ایسا عطیہ ہوگا، ایسا گفٹ ہوگا جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ فلا تکو فی مریت مما یعبد ہؤلاء، پس آپ ان معبودوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شبے میں نہ پڑیں، یہ ان کی اسی طرح بغیر عقل سے کام لیے عبادت کرتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور ہم یقیناً ان کا پورا بدلہ بغیر کم کیے چکانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کیا گیا، یعنی کوئی اس میں ایمان لایا، کوئی نئے لایا، کوئی اس نے چینجز کر دیں، کسی نے گروپ بندی کر دی، اور وہ پھر فرقوں میں بٹ گئے۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو اس دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ کفار اس قرآن کی طرف سے ایک خطرناک شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر نہ کیا ہوتا اور اس قوم کو مہلت دے کے ایک رکھا نہ ہوتا کہ ان کا چیک کیا جا رہا ہے عمل، تو اتنے برے ان کے کام تھے کہ اسی وقت ان کو ختم کر دیا جاتا۔ اور بے شک آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ بے شک ان کے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں، یعنی ایک ایک ایکشن جو ہم کر رہے ہیں نا، ایک ایک چیز، ایک ایک جو نظر ہماری اٹھتی ہے، ایک ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے، کچھ بھی جو ہمارا قدم اٹھتا ہے، کہ کسی عبادت کے لیے جا رہے ہیں یا کسی نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، یا اگر کسی برے کام کے لیے خدا نخواستہ جا رہے ہیں، تو ہر چیز کو لکھا جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ کی نظر ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے راہ حق پر قائم رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو سیدھی یہ راستہ ہے سیدھا صراط مستقیم، اس پر جم کے فاستقم کما امرتو، اس کے اوپر قائم رہیں، اس پہ جم جائیں، اس سے لڑکھڑانا نہیں ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور تم لوگ اللہ سے سرکشی نہ کرو، وہ بے شک تمہارا کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی وہ نوٹ کر رہا ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو، اور تم لوگ ان کی طرف سے نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ظالم لوگوں کی طرف میلان نہ رکھو، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو ایسے انڈیویجولز، ایسے فرد یا ایسی قومیں جو ظلم کے اوپر ڈٹی ہوئی ہیں، جو لوگوں کو تباہ کر رہی ہیں، جو لوگوں کو مار رہی ہیں، جو قوموں کو کے اوپر حملہ کر رہی ہیں، مثلا مسلم ممالک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کی طرف میلان نہ رکھو، ان سے دوستیاں نہ رچاؤ، ورنہ ان کے ساتھ خود بھی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ بہت خطرناک بات ہے یہ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور آپ ان کے دونوں طرف اور دن کے دونوں طرف اور رات گئے نماز قائم کیجیے۔ تو دونوں طرف میننگ کہ ارلی مارننگ بھی اور شام کے وقت بھی، اور رات گئے بھی نماز قائم کیجیے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو استقامت ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر دین کے اوپر قائم رہنا ہے، اس کا طریقہ وہ نمازوں کے اوپر قائم ہے۔ وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اس کی جڑ ہے نماز۔
نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، بندہ جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی انسان کی دین کے اوپر استقامت دیکھنی ہے تو اس کی نماز کی پابندیاں دیکھنی ہوں گی کہ وہ کتنا نماز میں پابند ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دین کے اندر کتنا زیادہ دین سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ دن کے شروع اور آخر میں بھی اور آخری پہر بھی نماز پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو ہے یہ یاد رکھیے کہ 5 نمازیں تو جو فرض تھیں ہی، لیکن جو تہجد کی نماز ہے وہ بھی فرض کی گئی تھی۔ ویسے اس سے مراد یہاں پر فجر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے، اور رات کے آخری پہر کی نماز بھی ادھر مراد ہے۔ تو آ، یہ کچھ حافظ ابن کثیر اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ 5 وقت جو نمازوں سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہو، جب طلوع شمس اور غروب شمس کے قبل صرف 2 نمازیں واجب تھیں، اور قیام اللیل یعنی تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ واجب تھی، اور اس ٹائم پر پھر ان کا یہ کہنا ہے، خیال ہے کہ اس ٹائم پہ مسلمانوں پر واجب تھی، اور اس کے بعد پھر عام مسلمانوں کو قیام اللیل کا جو واجب ہونا ہے اس کو ساقط کر دیا گیا، وہ ایک آپشنل چیز ہو گئی، اور باقی 5 نمازیں تمام امت کے لیے جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ فرض کی گئیں۔ تو یہ ان کا قول آتا ہے، لیکن مینلی جو ہے وہ یہاں پر جو نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دی گئی تھیں، عطا کی گئی تھیں، وہ گفٹ کے طور پر، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی جو اللہ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں، اپنے اوقات میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں ہر وقت اس کے ساتھ ایک کنیکشن قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ پھر نماز کے اندر پابندی کرتے ہیں، وہ پھر نماز نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر نہیں ضائع کرتا۔ تو وصبر، بار بار اللہ تعالیٰ صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے کیونکہ جیسے پچھلے انبیاء کی قوموں نے ان کو تنگ کیا تھا، اپنے نبیوں کو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستا رہی ہے، ان کی قوم بات نہیں مان رہی ہے، ٹارچر کر رہی ہے۔ تو اس کا جو سب سے اچھا علاج بتایا وہ یہ کہ اپنی نمازوں کی پابندی کی جائے اور صبر سے کام لیا جائے۔ پس جو قومیں تم سے پہلے تھیں ان میں ایسے عقل مند لوگ کیوں نہ ہوئے جو انہیں زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ان میں سے کچھ کے سوا جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و آرام کی راہ میں پڑے رہے جس کے وہ عادی ہو گئے تھے، اور وہ لوگ تھے ہی اہل جرائم، یعنی جرم کرتے تھے۔ وما کانا ربک لیہلک القری بظلمہم واہلھا مصلحون، اور آپ کا رب بستیوں کو ناحق ہلاک نہیں کرتا اگر ان میں رہنے والے نیک اور اصلاح پسند ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اوروں کو برائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں، اچھائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسی بستی کو اللہ تعالیٰ نہیں ہلاک کرتا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کی ایک جماعت ان کو بنا دیتا، یعنی ایک ہی جیسا سب کو ایک ہی سانچے میں ڈھال کے زبردستی سب کو ایک ہی راستے پہ لگائے رکھتا، اور لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر آپ کے رب کا رحم ہو، اور انہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں تمام سے بھر دوں گا۔ تو وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، کیوں؟ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو لازم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عذاب دینے کے لیے ہرگز پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ایک ٹیسٹ کے طور پر پیدا کیا ہے کہ اللہ کو بن دیکھے کون ڈرتا ہے، اللہ کی بن دیکھے کون عبادت کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے پیدا کیا ہے نا انسان کو، اور ہم انبیاء کی خبروں میں سے ہر خبر آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کا دل سٹرونگ کر دیں کہ اتنے سارے اور جو ہیں لوگ ایسے گزرے ہیں جو اسی مشن کو لے کے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگائیں۔ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اوروں کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو چکا، وہ بھی اس سفر میں گئے ہیں، انہوں نے بھی
اسٹرائیو کیا ہے، اسٹرگل کیا ہے، تو انسان کو خود بھی کافی طاقت ملتی ہے اور اس کی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خبریں سنائی، اور ان واقعات کے ضمن میں آپ کو حق بات پہنچ گئی، اور مومنوں کے لیے ان میں عبرت اور نصیحت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر جو چاہے کیے جاؤ، بے شک ہم لوگ بھی اپنے دین پر عمل کیے جا رہے ہیں، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو، بے شک ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام کام، تمام امور، تمام فیصلے اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ساری پلاننگ کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کس قوم کو مہلت دینی ہے، کس قوم کو عذاب دینا ہے، یہ انسان کی مرضی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ بس آپ اسی کی عبادت کیجئے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا یہاں پر لیسن ہے، فَاعْبُدُوهُ، چونکہ سارے معاملات کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور بھروسہ بھی مکمل طور پر اللہ ہی کے اوپر کیا جائے گا، مکمل توکل کہ اللہ تعالیٰ ہے نا ہمیں مشکل سے نکالنے والا، اللہ تعالیٰ ہے نا ہماری ضرورت دیکھنے والا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو ہے وہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی ایک ایک چیز جو تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو نوٹ کر رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر پھر ہمیں بدلہ بھی دے گا۔